السلام علیکم ناظرین، ساتھ یو ٹی وی کے ساتھ میں آپ کا اپنا ہوسٹ آصف علی بھٹی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ سٹیز میں جاتے ہیں، ڈفرینٹ پرسنالٹیز سے آپ کو ملاتے ہیں، تو آج بھی ہمارے ساتھ ویسی ہی ایک بہت بڑی پولیٹیکل اور سوشل اور جنہوں نے ابھی ریسنٹلی لا بھی کیا ہے، تو لا کی بھی اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عشرت حسن صاحبہ۔ تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیسے یہ ایجوکیشن سے پولیٹکس تک اور لا تک یہ کیسے سفر رہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ اچھا، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بیک گراؤنڈ کون سی فیملی سے، جیسا کہ ہائر کلاس کی یا مڈل کلاس کی، آپ پیدا کہاں پہ ہوئی، یہ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں۔ پہلی بات، میری پیدائش جوہی دادو کی ہے۔ مائی بلونگ اینڈ میں مڈل فیملی سے، نہ لوور نہ اپر، مڈل فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس کے بعد جو میری بیسک ایجوکیشن تھی وہ دادو کے ماڈل اسکول سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم مائگریشن کر کے حیدرآباد آئے۔ حیدرآباد آنے کے بعد ہم نے یہاں پہ پوری ایجوکیشن جو ہے، پورا سسٹم ایجوکیشن کا یہاں پہ پڑھی میں۔ اچھا، آپ کے فادر کیا کرتے ہیں؟ میرے والد صاحب مطلب ابھی تو نہیں رہے، ہی واز اے ڈیتھ، بٹ وہ فارم لینڈ لارڈ تھے۔ اچھا جی۔ اچھا، آپ جہاں دادو سے یہاں پہ حیدرآباد، تو وہاں تبھی آپ کی ایجوکیشن کیا تھی اور کتنی ایئر کی تھی آپ؟ میں اس وقت مجھے یاد نہیں، آئی تھنک 4-5 کلاس یا 3 کلاس پڑھ رہی تھی۔ تب میری امی والوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہاں سے مائگریشن کر کے وہاں چلے، کیونکہ بچوں کی بیسک ایجوکیشن میں امی کے لیے، امی چاہ رہی تھی اگر میں نہیں پڑھ سکی تو میرے بچے پڑھے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ان کو یہ بیسک چیزیں نہیں ملے گی، اسی لیے ہم وہاں سے شفٹ ہو کے حیدرآباد آئے، تاکہ میری بیسک ایجوکیشن یا میرے بھائیوں کی ایجوکیشن یا میری بہنوں کی ایجوکیشن پہ کوئی فرق نہ آئے۔ اچھا، ابھی آپ نے ریسنٹلی کتنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی اپنی؟ میں نے ماسٹرز کیا ہے، لا کیا ہے ابھی۔ اچھا، لا میں ماسٹر کیا ہے؟ نہیں، ماسٹرز الگ، ایم اے کیا ہے۔ اچھا، ایم اے کس چیز میں کیا؟ ایم اے انگلش میں کیا ہے میں نے۔ انگلش میں کیا ہے، اس کے بعد لا بھی کیا؟ لا بھی کیا ہے، کیونکہ لا کم از کم میں نے سنا ہے کہ اگر آپ سیاست میں قدم رکھ رہے ہو تو آپ کو لا آنی چاہیے سر۔ ہاں بالکل۔ اچھا، ابھی ہم بات کریں گے سیاست پہ، تو آپ پولیٹکس میں آپ کا انٹرسٹ کیسے ہوا اور آپ پیپلز پارٹی میں ہی کیوں آئے؟ کیونکہ دوسرے ڈفرینٹ بہت پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے نون لیگ ہے، کاف لیگ ہے، یا وہ جو ہے پی ٹی آئی ہے، اتنی ڈفرینٹ پارٹیز ہونے کے باوجود آپ پی پی میں کیسے آئے اور جو ہے پولیٹکس میں آپ کا انٹرسٹ کیسے ہوا؟ دیکھیے، ہم لوگ یہاں جو پاکستان کی بیسک لیڈیز ہے، ان کو کبھی بھی پیپلز پارٹی میں یا کسی بھی پارٹی میں آنے کا شوق نہیں تھا، لیکن شوق تب ہوا جب محترمہ انٹر ہوئی، مطلب سیاست میں۔ تو ہم سب لیڈیز کو شوق ہوا جب محترمہ آ رہی ہے، تو وہ ہماری ایک سمجھے آئیڈیل پرسنالٹی ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں شوق ہوا پیپلز پارٹی میں آنے کا۔ میں کیا، مجھ سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ عورتیں باہر کیا ایجوکیشن بھی نہیں دلاتے تھے اس ٹائم، باہر تک نہیں جاتی تھی، جاب تک نہیں کرتی تھی۔ لیکن جب دیکھا گیا کہ بھٹو صاحب کی بیٹی آ رہی ہے، وہ ایک عورتوں کے لیے آئیڈیل بن کے آئی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری پارٹیز میں جب پیپلز پارٹی میں میجورٹی لیڈیز کی زیادہ ہوئی، اس کے بعد نون لیگ میں لیڈیز آنا شروع ہو گئی، پی ٹی آئی میں آنا شروع ہو گئی، ایم کیو میں آنا شروع ہو گئی، سارے جو پارٹیز ہیں اس میں لیڈیز آنا شروع ہو گئی۔ بیسیکلی اسی لیے میں نے پیپلز پارٹی کو چوائس کیا، کیونکہ وہ محترمہ کی پارٹی ہے اور محترمہ مائی فیوریٹ پرسنالٹی ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ کیسے شوق ہوا، تو ظاہر سی بات ہے جب میں اپنے غریب عوام کو دیکھتی ہوں، لوگوں سے ملتی ہوں، ان کے مسائل سنتی ہوں، تو ان کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو میں چاہ رہی تھی میں کسی پلیٹ فارم سے کہ بلونگ ہو کے پھر لوگوں کے مسئلے حل کروں۔ تو اسی لیے میرے لیے بیسٹ تھی پیپلز پارٹی، کیونکہ میری محترمہ کی پارٹی تھی، مائی فیوریٹ، اور مجھے اپنے جو چیئرمین ہیں ان کو وزیر اعظم بھی بنانا تھا، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کی جائے۔ ماشاءاللہ، تمام بہترین۔ اچھا، آپ کا یہ پولیٹکس میں اور پیپلز پارٹی میں کتنا ٹائم ہوا ہے، یہ کتنا سفر، اور یہ سفر کیسے آپ نے طے کیا ہے؟ مجھے کم از کم 7 سال ہو گئے پیپلز پارٹی میں، اور بہت اچھا سفر ہو رہا ہے، جسٹ لائک اے فیملی ٹائپ ہے، بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ فیملی ہے، ہر کسی ایک دوسرے کا دکھ بانٹتے ہیں، اور مجھے تو اس میں کوئی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ میں کہیں غیر میں ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں۔ ہاں بالکل، یہ تو اچھی بات کی، پیپلز پارٹی میں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ فیملی کی طرح ہی ہوتے ہیں۔
تو اچھا ابھی آپ ریسنٹلی پیپلز پارٹی میں کون سے عہدے پہ ہیں اور فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ ابھی تنظیم سازی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تنظیم سازی میرے خیال میں 6-7 سال ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں ہوئی. تو اس کے علاوہ میں ابھی ہیومن رائٹ کی ویجنٹی ممبر تھی. جی اس کے علاوہ آپ نے دوسرا سوال کون سا کیا کہ فیوچر میں آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے فیوچر میں تو جب بھی کوئی آتا ہے تو کوئی نہ کوئی خواب لے کے آتا ہے کہ مجھے ایم پی اے بننا ہے، ایم این اے بننا ہے، اس عہدے پہ جانا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، کیونکہ وداؤٹ پاور کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. چلے آپ ویسے تو لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہوگا تب تک آپ لوگوں کی اس طریقے سے مدد نہیں کر سکتے. تو میں بھی چاہتی ہوں کہ جو پارٹی کو اچھا لگے میرے لیے وہ مجھے دیں گے تو میں اور لوگوں کی زیادہ طریقے سے مدد کر پاؤں گی. تو میں اپنی پارٹی پہ، اپنی قیادت پہ یہ چیزیں چھوڑتی ہوں. اچھا آپ فیوچر میں ایم پی اے یا ایم این اے بننا چاہتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کی طرف سے اگر آپ کو اپنی جو پارٹی ہے، اعلیٰ قیادت ہے، وہ آپ کو ٹکٹ بھی دے دے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو جیت جائیں گی؟ آپ کو فیڈ بیک کیا ملے گا؟ دیکھیے نا، پہلی بات یہ کہ ہم نے کبھی سوچا تھا کہ کراچی کا میئر ایک جیالہ بنے گا، یا حیدرآباد کا میئر کوئی جیالہ بنے گا، یا میرپور خاص کا میئر. تو ابھی لوگ دوسری پارٹیوں سے بالکل ہی مایوس ہو چکے ہیں، چاہے پھر وہ ایم کیو ایم ہو، نون لیگ ہو، یا ہماری دوسری پارٹیاں ہو. تو اسی وجہ سے ایک تو توکل اللہ پہ ہونی چاہیے، دوسری اپنی قیادت پہ، تیسری اپنی عوام پہ. تو عوام کبھی بھی کچھ بھی فیصلہ کر سکتے. تو مجھے اپنی عوام پہ پورا یقین ہے کہ وہ تیر پہ ٹھپا لگائے گی اور ہم سب کو کامیاب کرے گی انشاءاللہ. اچھا ابھی ہم آتے ہیں آپ کی ایجوکیشن پہ. ابھی آپ لا کیا ہوا ہے، ایڈوکیٹ بھی ہیں، تو یہ لا کا سفر کیسے طے کیا اور لا جو کیا ہے تو ابھی لا کرنے کا کیا خاص مقصد ہے؟ وکیل بننا چاہتے ہیں یا وکالت کریں گے یا صرف خالی ڈگری کر لی ہے؟ نہیں، دیکھیے مجھے خود بھی شوق تھا وکالت کرنے کا، کیونکہ میں ایک سیاست میں بھی ہوں تو اس چیز کا زیادہ ضرورت بھی پڑتی ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں، جو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا جو لوگ بیٹھ کر ہمارے سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے کورٹوں میں، تو ان کے لیے بھی ایک وسیلہ بنوں گی. تو اسی وجہ سے میں نے لاء کیا کہ ان لوگوں کی ہیلپ کی جائے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں یا جو افورڈ نہیں کر سکتے. ان کے لیے بھی صرف ڈگری لینے کے حد تک نہیں کہ میں نے ایک ڈگری لے لی تو بس میں نے سب کچھ کر لیا، نہیں، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی میں نے لاء کیا ہے. اچھا یہ آپ نے لاء کون سی یونیورسٹی سے یا کسی کالج سائٹ سے کیا ہے؟ جی بالکل، میں نے طالب المولا کالج ہے حالہ میں، وہاں سے کیا تھا. کیونکہ حیدرآباد، کیونکہ ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے نا، ایک بات ہے جب ہم پیدا ہو کے جب تھوڑے سے ہم میں شعور آتا تھا یا ہم بات سمجھتے تو گھر والے کہتے تھے ہماری بیٹی یا تو ڈاکٹر بنے گی یا تو انجینئر بنے گی. زیادہ فوکس اسی چیزوں پہ ہوتا تھا. تو اس کے بعد جب سے چیف جسٹس آئی تھنک افتخار کا دور آیا تو لوگوں نے لاء کی طرف آنا شروع کیا، ٹھیک ہے نا. تو اسی وجہ سے جو لاء کا اسکوپ تھا کسی ٹائم میں بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اب لاء کا اسکوپ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جاب کروں لیکن لاء کی ڈگری میرے پاس لازمی ہونی چاہیے. تو اسی وجہ سے جو ساری یہاں کی یونیورسٹیاں تھی تو فل ہو چکی تھی اس ٹائم، تو مجھے وہاں پہ ایک سیٹ ملی تھی طالب المولا کالج، تو میں نے حالہ سے ہی. اچھا آپ نے لاء ریگولر بیسس پہ کیا ہے؟ جی ریگولر بیسس پہ کرتی تھی، لیکن کیا ہے کہ کم آنا جانا ہوتا تھا کیونکہ ڈسٹینس کا ہوتا تھا حیدرآباد ٹو حالہ، تو اسی وجہ سے. اچھا جو اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر بولتے ہیں کہ ہمیں میڈیکل میں جانا ہے یا انجینئرنگ میں جانا ہے، تو وہ جب انجینئرنگ کے ٹیسٹ دیتے ہیں اس میں فیل ہو جاتے ہیں یا اس میں ان کو فیلیور نہیں کہیں گے کیونکہ فیلیور از ناٹ اے فائنل، تو اس حوالے سے وہ جو رہ جاتے ہیں تو ان کو یہی بھی بتائیں آپ اس پلیٹ فارم سے کہ یہ دوسرے بھی فیلڈس ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم میڈیکل میں جا سکتے ہیں یا ہم لا بھی ایک اچھی فیلڈ ہے. تو لا کے حوالے سے آپ کیا اسٹوڈنٹ کو میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے نا، ہمارے لیے صرف دو فیلڈ نہیں ہے کہ صرف ڈاکٹری ہو اور انجینئری ہو، اس کے بندہ لائف ہی ختم ہو جائے. اگر آپ مطلب اگر ان چیزوں میں آپ پاس نہیں ہوتے تو مطلب زندگی ختم ہو گئی. نہیں، لاء بھی ہے، اس کے علاوہ سی ایس ایس ہے. ابھی تو لوگوں کے لیے سی ایس ایس بھی بہت زیادہ ہے، جو ہماری نیو جنریشن ہے. اس کے علاوہ مختار کاری، مطلب ڈفرینٹ قسم کے جابس ہیں. صرف آپ لاء یا پھر آپ ڈاکٹری یا انجینئرنگ تک محدود نہ رہے، آپ اپنے دوسری جابس بھی کر سکتی ہے، پرائیویٹ جاب بھی جا سکتی ہے، اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں. تو لازمی نہیں کہ آپ ایک ہی چیز پہ فوکس کریں. تو میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ لاء کی طرف بھی آئے، لازمی ہے، اچھی بات ہے، آنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ سی ایس ایس ہے، اسپورٹس ہے، اس کے
کے علاوہ اور بہت سارے ہمارے پاس موقع ہیں اپنے نیو جنریشن کے لیے، تو اس پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہتر ڈاکٹری نہ ہو، اللہ نے آپ کے لیے کوئی اور چیز سلیکٹ کی ہو، تو لازمی نہیں کہ آپ اس ایک ہی چیز پہ فوکس کر کے بیٹھ جائیں گے. بالکل. اچھا، یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا بتایا، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ کی میں نے دیکھا ہے نیچر یہ ہے، تو ایک بار دوسری بار کوشش کرتے ہیں، اگر نہیں ہوتے تو پھر وہ بعد میں بیٹھ جاتے ہیں ناراض ہو کے کہ یہ نہیں ملی تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. تو اس حوالے سے کہ ابھی پتہ چل جائے آپ اسٹوڈنٹس کو بھی کہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے علاوہ بہت سی فیلڈس ہیں، سی ایس ایز ہے، اس کے علاوہ بہت سی فیلڈس ہیں، آپ ان میں آرام سے جا کے اپنی جو فیوچر کی پلاننگ ہے وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سوشل ایکٹیویٹیز یہ آپ نے کب شروع کی اور کیسے آپ کا اس پہ انٹرسٹ ہوا؟ دیکھیے، جب 2020 میں کرونا آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ لوگ زیادہ تر بے روزگار ہو گئے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، بیچارے بیٹھے رہتے، ان کے پاس کوئی قریب تک جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ چھونے سے یہ بیماری آٹومیٹک لگ جاتی تھی. تو ہم اپنے گھر میں بھی اتنی سیفٹی ہوتی تھی، تو اسی وجہ سے جب ہم لوگ دیکھتے تھے، اب تو سوشل میڈیا ہے، پہلے تو سوشل میڈیا نہیں تھی، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، ہمارے ہمسایوں میں کیا ہو رہا ہے، یا باہر ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا بہت سارے خاندان تھے، مجھے کالز آنا شروع ہوئی، کیونکہ میں سیاست میں بھی تھی، تو لوگوں کی کالز آنا شروع ہوئی، ادھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، یہ وہ. پھر میں نے ایک اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے لوگوں سے ہیلپ لے کے لوگوں کی مدد کی. تو اسی طرح میں سوشل کاموں میں آئی کرونا کے ٹائم پر، کیونکہ اس وقت لوگوں کو زیادہ ضرورت تھی ہمارے سپورٹ کی، تو لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اس میں، تو اچھی بات ہے. لیکن اسی وجہ سے مجھے انٹرسٹ ہوا اور میں نے سوچا کہ لوگوں کی مدد کی جائے بنا کسی فرق کے. یہ نہ سوچے کہ یہ کس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے، یہ کس ذات سے بلانگ کرتا ہے، یہ کس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے. ہی از اے مسلم، نان مسلم، نو بڈی، ہی از اے ہیومن بینگس، اونلی ہیومنس. سو اسی وجہ سے انسانی ذات پر بیس پر ہم نے بہت سارے لوگوں میں، کوٹڑی ہو، مٹیاری ہو، حالہ ہو، یا ٹنڈو محمد خان ہو، سجاول ہو، ہر جگہ ہم نے اپنے کیمپس لگائے، لوگوں کو وہ چیزیں پرووائڈ کی جو ہم سے ہو سکا. تو اسی وجہ سے مجھے اس شوق ہوا. اچھا، یہ جو آپ نے لوگوں کی خدمت کی کرونا میں، تو یہ آپ کسی آرگنائزیشن کے تھرو کی یا خود ہی اپنے حساب سے کی؟ نہیں، میں نے خود بھی اپنے حساب سے کی. اس کے علاوہ ہماری ایک آرگنائزر تھی ادا سندھیار والوں کے ساتھ بھی میں نے کی تھی، ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کام کیا تھا. کیونکہ وداؤٹ آپ ایک بندی کچھ نہیں کر سکتی، آپ کے ساتھ جب تک کسی کا ساتھ نہ ہو نا، کیونکہ تالی بھی دو ہاتھ سے بجتی ہے، تو اسے جب تک کسی کا آپ کا ساتھ نہ ہوگا تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر چاہے وہ فیملی ممبر ہو، چاہے وہ آپ کے فرینڈس ہو، چاہے آپ کے کولیگس ہو، چاہے آپ کی قیادت ہو، کوئی بھی ہو، جب تک آپ کا کسی کے ساتھ نہیں ہوا نا تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ تھے. جی بالکل، ہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر یہ دیکھیں نا کہ ایک بندہ آگے آئے گا نا تو اس کی سپورٹ کے لیے دوسرے بھی آئیں گے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ آپ آگے تو آئیں. لیکن وداؤٹ سپورٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا نا. ایک بندہ نکلے ٹھیک ہے نا، لیکن اگر آپ دیکھیں جب تک آپ کو فیملی کی سپورٹ نہیں ہوگی نا تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب تک آپ کو فرینڈس کی سپورٹ نہیں ہو رہا، اب میں چل رہی ہوں ٹھیک ہے سیاست میں، اگر مجھے فیملی کی سپورٹ نہ ہوتی نا تو شاید میں آج یہاں پہ بھی نہیں بیٹھی ہوتی. اگر مجھے فرینڈس کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید میں آگے تک نہیں بڑھتی. شاید مجھے اپنی کولیگس کی سپورٹ نہ ہوتی تو آج آپ میرے ساتھ نہیں بیٹھے ہوتے. تو وداؤٹ ایک بندہ کچھ بھی نہیں کرتا میرے خیال میں. میری تھیوری تو یہی ہے، باقی ہر کسی اپنی اپنی. یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، مگر کس حد تک کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ ایک بندہ آگے آئے گا تو میرے خیال سے تو ایک بندہ آگے آئے گا تو اس کی سپورٹ کے لیے دوسرے بھی آئیں گے. کیونکہ دوسروں کو پتہ، بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، یا ان کے مائنڈ میں یہ چیز نہ بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے مائنڈ میں ہے. تو اس حوالے سے ایک بندہ آگے آئے گا تو دوسرے بھی خود ہی آ جائیں گے. اچھا، تو آپ نے بہت ہی اچھا آپ کی زندگی کا سفر رہا پولیٹکس میں، سوشل ایکٹیویٹیز میں، لا میں. تو اچھا، آپ پولیٹکس کے حوالے سے جو ابھی الیکشن بھی آنے والی ہے تو اس حوالے سے پبلک کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بس میں پبلک کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ پہلی بات اپنے عوام کی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں بلدیاتی الیکشن میں اتنا سپورٹ کیا. بہت زیادہ ہمیں امیدیں نہیں تھی، لیکن پھر بھی
سپورٹ کیا وہ اس وجہ سے کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب لوگوں کی مدد کی ہے، چاہے وہ برسات کا ٹائم ہو، چاہے کرونا کا ٹائم ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، ہمیشہ ہمارے چیئرمین ہماری قیادت عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو میرا یہی اپنی عوام سے یہی امید ہے کہ 8 فروری کو وہ تیر پہ ووٹ یا ٹھپا لگا کے ہمارے جو امیدوار ہیں ان کو کامیاب کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا اگلا وزیر اعظم ہوگا وہ بلاول بھٹو ہوگا۔ سو انشاءاللہ تعالی میں اپنی عوام سے یہی ریکویسٹ بھی کروں گی اور اپنی عوام کو یہی بولوں گی کہ وہ تیر پہ ٹھپا لگائیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو۔